آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شیئر انڈیا اور میں ہوں عرفات ڈینگ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں سینئر ایڈوکیٹ مسٹر شیخ شکیل جی سے، اور کارن یہ ہے کہ آج صبح ہی انہوں نے ایک اپنے فیس بک آئی ڈی پہ اپنا ایک ویڈیو چڑھایا تھا جو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ کارن کیا تھا اس کا جانتے ہیں ہم پورا ڈیٹیل میں شیخ شکیل جی سے۔ جی سر، کیا کارن تھا اس کا؟ ڈینگ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آج تقریباً 2 ہفتے سے تیلی بستی بڑی برہمنا سے مجھے کافی ٹیلی فون آئے وہاں کے باشندگان کے کہ ہماری جو مسجد ہے یہاں تیلی بستی بڑی برہمنا میں، اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تالا لگایا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، بالکل ایٹ لیسٹ اس مسجد کو کھولا جائے اور اس مسجد سے اذان وغیرہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو میں نے جب ان لوگوں نے مجھے بار بار رجوع کیا تو میں نے سب سے پہلے جو پولیس ایجنسی تھی میں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے بڑے ادب کے ساتھ جو میرے جن صاحبان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پولیس والوں نے اس مسجد کو تالا نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آرڈرز کے اوپر ہی یہ مسجد جو ہے اس کو سیل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی، ایس ڈی ایم صاحب ہیں وجے پور میں، چندر پرکاش کوتوال صاحب، جی مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر صاحب نے ان کا نمبر دیا تھا، لیکن شاید وہ اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں میں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں، کے ایس آفیسر ہیں مسٹر وکاس گپتا، میں نے ان سے رجوع کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے بڑے اچھے لہجے میں بات کی، تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتائی اس کی کہ شکیل جی یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں سب سے پہلے اشرف صاحب جو سوپور کے تھے تبلیغی جماعت کے، جی جنہوں نے 2 دن یہاں قیام بھی کیا تھا، اور بعد میں ان کی سری نگر میں آپ کو معلوم ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا جی تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہاں پہ اس مسجد کے ملحقہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کوارنٹائن کیا گیا۔ تو لیکن پھر بھی میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں نے کہا کیونکہ اب اشرف صاحب کی تو وفات ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مجھے وہاں سے فیکٹس جو میں نے گیدر کیے، جتنے بھی لوگ جن کا کوارنٹائن کیا گیا، تمام لوگوں کے جو ٹیسٹ تھے ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سانبا رکھا گیا، اور سبھی کے ٹیسٹ جو تھے وہ نیگیٹو تھے۔ تو میں نے ایڈیشنل ڈی سی صاحب سے کہا کہ آپ ڈی سی صاحب سے بات کریں اور اس کے متعلق کوئی فیصلہ لیں جسے کہتے ہیں، کیونکہ تمام وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کا تالا جو ہے وہ کھولا جائے۔ تو میں بار بار رجوع کرتا رہا، لیکن ابھی تک جو ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے کنوے نہیں کیا گیا، حالانکہ میں نے کوشش کی، رجوع بھی کیا، ایڈیشنل ڈی سی صاحب کو میں نے کہا بھی کہ مجھے جو ڈی سی صاحب کا فیصلہ ہے وہ بتایا جائے۔ تو آج صبح جسے کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ وہاں کے مقیم ہیں تیلی بستی بڑی برہمنا کے، وہ مجھے بار بار جسے کہتے ہیں رنگ کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی امید ہوتی ہے کسی سے تو وہ اس کو رجوع کرتا ہے جسے کہتے ہیں۔ تو ان کی جو جتنی بھی اٹیمپٹس تھی، جتنی کوششیں تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس، اس کا تو کوئی رزلٹ آیا نہیں۔ تو الٹیمیٹلی وہ بار بار مجھے جسے کہتے ہیں انہوں نے رجوع کیا۔ تو میں نے آج جسے کہتے ہیں وہ مجبوری کی حالت میں جسے کہتے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے اس ٹائم حکام سے اپیل کرنے کا، تو میں نے ایک کوئی 3-4 منٹ کا ایک ویڈیو میسیج جو ہے وہ روہت کھجوریا جی کے نام، جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے سانبا، ان کے نام میں نے ایک میسیج کیا، کیونکہ فون بہت کم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو شکایت آپ کو پتہ ہے پوری ریاست میں اس ٹائم تمام لوگوں کی ہے کہ ہیلپ لائن نمبر ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہمارے حکام جو ہیں وہ تو جسے کہتے ہیں رسپونڈ کرتے نہیں، حالانکہ مصروف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپات کالین استھتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جہاں جینوئن انٹرونشنز ہوں وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو دے شوڈ کم ٹو دی ریسکیو آف دی پبلک۔ تو الٹیمیٹلی میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میسیج جو ہے شارٹ سا جسے کہتے ہیں وہ جو ضلع انتظامیہ سانبا ہے اس تک پہنچایا جائے، اور اس میں بھی میں نے یہی جسے کہتے ہیں استدعا کی ہے روہت کھجوریا صاحب سے کہ آپ اپنے آرڈر کو ریویو کریں جسے کہتے ہیں، اور اس میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا، ماہ سیام کا مہینہ ہے، یہاں پہ سحری کے وقت جسے کہتے ہیں لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہوا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے پاس مغرب میں جب افطار ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے کہ یہ افطار کا وقت ہے۔ سبھی کے پاس تو آج گھڑیاں نہیں ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش تھی اس ویڈیو میسیج میں ڈپٹی کمشنر سانبا صاحب سے کہ وہ ایک پبلک سرونٹ ہیں، رسپانسیبل آفیسر ہیں،
اگر ان سے لوگ بار بار رجوع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اس مسجد کا تالا کھولیے، یہ ایک مذہبی مقام ہے، اور سب سے بڑی بات میں نے اس ویڈیو میسج میں بھی یہ کہی ہے کہ دنیا بھر میں اس ٹائم جتنی بھی مساجد ہیں وہ بند ہیں، مطلب وہاں نماز نہیں ہو رہی، لیکن اذان تو ہو بالکل۔ اذان جسے کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی جسے کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں تراویح جسے کہتے ہیں لوگوں نے اہتمام کیا ہوا ہے، تو لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، لوگ گورنمنٹ آف انڈیا MHA کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی گزارش کیا ہے؟ گزارش یہی ہے کہ جو بستی کے اندر مسجد ہے اس کا تالا کھولا جائے، اس کا تالا کھولا جائے تاکہ جو مسجد کا امام ہے ایٹ لیسٹ 5 وقت جو ہے وہ وہاں پہ اذان دے سکے۔ عبادت جو ہے وہ تو گھروں میں ہی ہو رہی ہے، بس یہی میرا میسج تھا۔ کارن کیا ہے، کیوں اس کو جو ہے ابھی بھی بند رکھا گیا ہے؟ اگر وہاں سے کوئی پازیٹیو کیس بھی نہیں نکلا، ٹیسٹ ہو گئے، سب نیگیٹو آئے، تو کیا کارن ہے اس کو جو ابھی بھی تالا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا کارن ہے اس کے پیچھے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذہن میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہاں اشرف صاحب آئے تھے مارچ میں، شاید 13 سے لے کر 15 تک، مجھے لگتا ہے شاید وہی بات ان کے ذہن میں چل رہی ہوگی۔ لیکن اشرف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جسے کہتے ہیں وہ تو چلے گئے اس دنیا فانی سے جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہاں پہ لوگوں کو کوارنٹائن کیا، جسے کہتے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو، اور کوارنٹائن ہونے کے بعد اس علاقے سے، اس بستی سے کوئی بھی پازیٹیو کیس ڈینگ صاحب نہیں ملا۔ لوگوں کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سانبا میں رکھا گیا 21 دن تک، جسے کہتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی جوازیت بنتی ہے وہاں پہ مسجد کو تالا لگانے کے لیے۔ اور دوسری بات، وہاں کے جو باشندگان ہیں وہ بار بار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں سے جو انڈرٹیکنگ لینی ہے، ہم سے جو ایفیڈیوٹ لینا ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس بستی کے امام سے بھی ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ مسجد میں عبادت جو ہے، جو نماز ہے، جو تراویح ہے، وہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف 5 وقت اذان دینی، اذان دینے کی بات ہے۔ جی، تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے، اگر بڑی برہمنا تیلی بستی کی ہم بات کریں تو ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر مسجد میں جو ہے اذان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تراویاں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، کسی بھی مسجد میں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، کارن ہے کووڈ-19 کا قہر جو ہے پورے ورلڈ میں چھایا ہوا ہے۔ اسی کے مد نظر جو ہے ہمارے جتنے بھی اعلیٰ جو مولوی صاحبان ہیں یا جو حدیث جاننے والے ہیں، سبوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، لیکن اذان ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر مسجد میں۔ اور یہ جو مسجد جس کو سیل رکھا گیا تھا، کنہی کارنوں سے جو وہاں سے پازیٹیو جو مولانا ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، تبلیغی جماعت سے جو اشرف صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب اگر وہاں سے کوئی سارے نیگیٹو کیسز آئے ہیں، سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تو وہاں کے جو عوام ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس مسجد کو کھولا جائے تاکہ وہاں کے جو امام ہیں وہ وہاں پہ اذان دے سکیں، اور لوگوں کو جو ہے صبح اور شام جو سحری کا وقت ہوتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل سکے۔ اور اذان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، خاص کر اس مہینے میں جو ہے اس مسجد کا تالا کھولا جائے۔ ایڈمنسٹریشن سے یہی گہار ہے، اور وہ یہی گہار لوگوں کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ مسٹر شیخ شکیل جی نے بھی ہمارے ذریعے بھی لگائی ہے، اور اپنے فیس بک ID پہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک ویڈیو بھی کافی ان کا وائرل ہو رہا تھا۔ ہم نے ان کو کانٹیکٹ کر کے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ کیا سارا مدعا تھا۔ میں عرفات احمد ڈینگ، نیوز سیر انڈیا کے لیے ادریس محمد کے ساتھ۔